بھائیوں تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات کہ جو جہاں لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے تو وہ لے لیا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ اس میں آئے روشنی میں، تو جن لوگوں نے لیا تھا تو ہیرے تھے، جواہرات تھے، سونا تھا، چاندی تھی، مونگے تھے، لولو تھے، زبرجد تھے، اور کیا کیا سونے کے لاکٹ تھے، مت پوچھئے، برا حال تھا۔ جو بالکل نہیں لائے تھے وہ بازار میں کیا موت آ گئی تھی یار، کم از کم کچھ تو لے جاتے یار، ایسا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین خاص طریقے سے یہ باتیں جو ہوئی ہیں، کچھ رونے کی، کچھ ہنسی کی۔ میرے بہنوں آخر میں ہم یہ کہیں گے، حالانکہ ہمیں کوئی کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ آدھا دین تم سے آیا ہے، مگر ہم نے وہ بات کہہ دی تھی، ہم پھر سے کہیں گے کہ اپنے قرآن پاک کی اصلاح کرو۔ ویسے نہیں جیسے قرآن پاک تم پڑھتی ہو، تمہارا دین تمہارا آدھا آیا ہے، آدھا دین تم سے ملا ہے۔ ہمیں کیا آتا تھا؟ معیشہ صدیقہ میں مجھے جواب دینا ہے، اللہ کو ایسا مت کرو، میں بھی 60 سال کو پہنچ گیا ہوں، اب میں کوئی تمہارا جیسا تو رہ گیا ہوں۔ وہاں پہ چاندی نہیں، وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جب تم پڑھتی تھی تمہارے نغمات تھے تو اللہ کی رحمت متوجہ تھی۔ اور آج میں حقیقت کہتا ہوں، کہہ دوں یا نہ کہوں، بچوں کا عالم تو لے ہے، الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین، یہاں کا نعبدو ہاں کا نستعین، یہ نوجوان کا عالم ہے۔ اور ابھی 1.5 مہینے کے بعد ایک عید آنے والی ہے، تو دیکھو اس کے کپڑے اس سے اچھے، اس کے کپڑے اس سے اچھے، اس کے کپڑے اس سے وائٹ، وہ دبئی کا، وہ سعودی کا، وہ فلاں کا، اور کر کیا رہا معلوم ہے؟ دیکھو کہانی باندھی، پتہ ہے کیا؟ وائٹ کلر کے کپڑوں کو دیکھا، اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اب کہیں باندھے کا بھی ان کو نہیں باندھنے کا ہے تو رکعت کھاتا ہو گئی۔ یہ عالم ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو یوں کہہ رہی ہیں، اللہ نے کیا کہے، ہم تو چاروں کلیوں سے رڑکا لیں، چاروں کلیوں سے رڑکا لیں، چاروں کلیوں سے نہیں رڑکنے کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مجھے اوریجنلٹی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اوریجنلٹی چاہیے۔ اور سب کا تو نہیں کہتا ہوں، مگر پھر بھی وہ جھول تو ہے۔ الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين۔ قرآن پاک کی اپنے گھروں میں اصلاح کرو، نوجوانوں تیاری کرو، بوڑھو اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن چیز ہے کیا چرخ و کہن کانپ رہا ہے۔ سرزمین دیوبند سے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد راشد اللہ صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود، محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ حضرت مولانا مفتی راشد اللہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم والکتاب المبین، إنا جعلناه
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الی آخرہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں مبارک رات میں یہاں اپنی اور اپنے محبوب کی نسبت پر جمع کیا ہے۔ اپنی باتیں، اپنے محبوب کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے، اور اس کے بعد ہم سب دعا کر لیں گے اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اس مبارک رات کی نسبت پر بے حد قبول فرمائے۔ جوالی والوں، آمین نہ کہو گے؟ یہ تو تم جنوری اور دسمبر کی آمین کہہ رہے ہو، چل رہا ہے فروری۔ ایک مرتبہ زور سے آمین بولو۔ ہم بھی تو کہے کہ ہم جوالی میں اب آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حافظ خلیل، وہ مولانا سلیم، یہ اسٹیج پر علماء کرام، یہ جوالی والے، وہ وہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، نہیں میں یوں ہی بول رہا ہوں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں۔ ادھر سورج غروب ہوا ہے، ادھر اللہ رب العالمین کا نظام 7ویں آسمان سے لیلۃ مبارکہ شب برات میں 7ویں آسمان سے کہاں آ گیا ہے؟ کتنے آسمان پر آ گیا ہے؟ پہلے آسمان پر آ گیا ہے۔ تو یہ حافظ خلیل، وہ مولانا سلیم، وہ ذات باری تعالیٰ جو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر، اور یہ جنت۔ تم یہ بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے؟ ارے زور سے تو بولو۔ جوالی میں حروف کتنے ہیں؟ جیم، ارے بولو کتنے ہو گئے؟ واو، الف 3، لام، یا، 5 ہو گئے۔ کاف، لام، نون غنہ، جوالی کلاں، کتنے حروف ہو گئے؟ صحیح بتاؤ، دیکھو 8 ہو گئے نا۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں جوالی والوں، یہ بتاؤ۔ میں بہت سسٹمیٹک مولانا ہوں، ایسا مت سمجھنا مجھے تم۔ ہاں نہ، میں مارنے کا بھی نہیں ہوں اور چھوڑنے کا بھی نہیں ہوں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جوالی والوں؟ اپنے کانوں تک آواز سنائیے بس۔
وہ ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہہ رہے ہو سی سی ٹی وی کیمرے میں آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ زور سے مت بولو، جواب دو بس. کہاں آ رہا ہے؟ پہلے جو گناہ کیا جاتا تھا یہاں لکھ دیا جائے. اب آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہیں. امت کے لیے یہ خاص نظام ہے. گناہ کیا جاتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھنے کے لیے عام آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. صرف اس گناہ کو جو کچھ کیا جاتا ہے فرشتہ کیچ کرتا ہے اور انٹری کر لیتا ہے. اللہ 40 منٹ ہمیں دیے گئے ہیں اور 50 سال سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم 60 سال کی ہماری عمر پہنچ گئی، ہم نے ڈور بائی ڈور، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ ہندوستان کے ہر جگہ پہنچ کر تیرے محبوب کی بات سنا دی. اللہ جوالی میں کب بھیجیں گے؟ تو آج فضل ربی ہو گیا ہے. جوالی والوں، ہم اگر جوالی آج نہ آتے تو اپنی زندگی کا 60 سالہ سفر ادھورا سمجھتے. آج تمہاری برکت سے، تمہاری دعاؤں سے، مولانا سلیم صاحب کی کوششوں سے، خلیل حافظ صاحب کی محنتوں سے ہم جوالی میں آئے. اور اللہ وہ ہماری 50 سالہ دعا آپ نے ایسی قبول فرمائی کہ آج آپ 7ویں آسمان پر نہیں ہیں. آپ نے قرآن پاک میں خود فرمایا لیلۃ مبارکہ، آج تو مبارک رات ہے. مبارک رات میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گئے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ اور جو چپ بیٹھوں تو کوہ درا معلوم ہوتا ہوں، اور جو چپ بیٹھوں تو کوہ درا معلوم ہوتا ہوں. ارے سبحان اللہ تو کہو. اور جو کچھ بولوں تو دریائے رواں معلوم ہوتا ہوں. سبحان اللہ کہو. اور یہاں بیٹھا ہوں اور وہاں معلوم ہوتا ہوں. وہی مہینہ ہے ابھی جس میں شب معراج ہو رہی ہے، جس میں معراج ہو رہی ہے. یہ مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پھر کریں کیا؟ اوہو کیا کریں؟ ہم بتائیں تم کیا کرو. محبوب کا مہینہ ہے اس لیے ہم نے شب برات رکھ دی. ہم 7ویں آسمان پر، پہلے آسمان پر آئے ہیں اور اعلان بار بار یہی ہو رہا ہے. کوئی مانگنے والا ہو، کوئی طلب کرنے والا ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی غریب ہو، جو کوئی ضرورت رکھنے والا ہو ہم سے رکھے، ہم اسے قبول کر لیں گے. اللہ پاک پورے جوالی والوں کو قبول فرما لے. ارے راشد اللہ جنت میں جائے گا 50 سالہ دعا کے نتیجے میں، تو جوالی والوں تمہیں ساتھ لے کر چلے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ تم بھی. اور دیکھو میں ہول سیلر آدمی ہوں، ہاتھ اٹھائے رکھو، ہاتھ اٹھائے. اللہ اتنا بڑا مجمع، ان کے اکابر اور بزرگان دین، وہ ان کے پرک، ہاتھ اٹھائے رکھو. اللہ جو من و من مٹی کے نیچے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان ہمارے سب جوالی والوں کے
بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں پردے کے پیچھے اپنے اپنے گھروں میں سن رہی ہیں. کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی, کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہوا, کسی کا بھائی دنیا سے رخصت ہوا, کسی کی نانی دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ اس قبرستان میں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے. ایک مرتبہ اور چپکے سے کہو آمین. میرے بھائیوں, جنت کے کتنے دروازے ہو گئے؟ ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک اس کی دوری 70 سال برابر آدمی چلتا رہے گا. تو 70 سال چلنے کے بعد ایک ڈور سے, ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ پر جنت کے آئے گا. کتنے سال بھائی؟ اور دیکھو یہ شب برات ہے. یہاں اللہ سے آج ہمیں مانگنا ہے. بہنوں اور بیٹیوں, کیسا مانگنا ہے؟ شب مانے رات اور برات مانے چھٹکارا. گناہوں میں لت پت آدمی, گناہوں میں لت پت لیڈیز, گناہوں میں لت پت نوجوان سر سجدے میں رکھ دے. اللہ رب العالمین ایسے قبول فرما لیں گے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا. بھائیوں, معراج ہو رہی ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک, دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک, تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک, چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان تک, پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان تک, چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک. سارا نظام بدلا ہوا. جبرائیل ساتھ ہے, حور و غلماں تیاری کیے ہوئے ہیں. آقا آپ ایک نظر دیکھ لے. چلو 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 چلو. کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل ذرا ایک نظر تو دیکھ لیں. فرمایا ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ایک لمحے کی گنجائش تھی. اس کے بعد دوسرا آسمان, تیسرے آسمان تک, چوتھے آسمان تک, پانچویں آسمان تک, چھٹے آسمان تک, ساتویں آسمان تک. آن کے آن میں معراج ہو رہی ہے. مجھے زیادہ عرض نہیں کرنی. وہ جبرائیل جس کی بلندیوں کی انتہا نہیں, وہ جبرائیل جس کو قوی الامین کہا گیا ہے قرآن پاک میں, وہ جبرائیل چلے ہیں. چل کر ایک مقام پر ٹھہرے. فرمایا نہیں اللہ کے رسول بس. فرمایا جبرائیل تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے لے کر آئے, ساتوں آسمان کی سیر کرا دی. جبرائیل چلو. فرمایا نہیں اللہ کے رسول, نہیں نہیں نہیں. میں کیوں, کیا بات ہوئی؟ اللہ کے رسول اللہ کے رسول ایک بال کی برابر بھی اگر میں چلا گیا آگے کو چلا ہوں تو جل کر راکھ ہو جائے. مگر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ خود چلے ہیں. تیر کمان کے قریب ہو رہا ہے. فکان قاب قوسین. کیسی آواز ہے یہ؟ آواز کیسی؟ فرمایا محبوب یہ آواز پوچھتے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں زمین کے اوپر. جب وہ چل رہے ہیں تو ان کو چلنے کی ٹک 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 کی آواز ساتویں آسمان پر, اور جہاں جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام نے بس کیا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں سنی. اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا, اللہ پاک ہمارے جو علی والوں کو بھی ایسے ہی قبول فرما دے. اللہ پاک ان کے بزرگوں کی مغفرت فرما کر جو قبرستان میں ہیں
اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے بھائیوں، بلال کی قربانیوں کی انتہا آپ دیکھو تو صحیح، اندازہ تو لگاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہے، پکڑ کر پچھاڑا ہے، زمین پر لٹایا ہے، گرم ریت ہے، اس کے اوپر بلال کو لٹایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر پتھر رکھا ہے، اس کے اوپر نوجوان کھڑا ہوا ہے اور ایک سانس میں کتنا کہہ رہے ہیں، ہوش زبان بھر رہی ہے، پیاس کی شدت کا عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، فرمایا بلال بلال بس کر، بلال بس کر۔ دنیا کہتی تم نہ کہتے، دنیا کہتی تم نہ کہتے، دنیا کہتی تم نہ کہتے، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کہہ دیا تو کیا کر دیا؟ فرمایا بلال، فرمایا ابو بکر مجھ سے ابو بکر مجھ سے مت کہلاؤ، میں جب اللہ 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 کرتا ہوں تو مجھے آسمان سے آواز آتی ہے، ہاں 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 ہاں، میرا اللہ اللہ کہنے کی نسبت پر میرے کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے قبول فرمایا، اللہ پاک ہمارے ان جوالے والوں کو بھی ایسے ہی قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ہاسپیٹل ہے، نئی طریقے کا آدمی ہے، مولانا ہے، کوئی ہارڈ انجیکشن لیے ہوئے ہے، کوئی اس سے ہارڈ لیے ہوئے ہے، ہم جیسا آدمی ہے وہ ایسا نشتر لیے ہوئے ہے کہ جام بھی پیا جا رہا ہے، پلایا بھی جا رہا ہے، کچھ ہنس کر کچھ رو کر۔ اللہ پاک آپ انہیں قبول فرمائے، مگر دیوانگی کی نسبت پر میرے مولا تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمیں بھی ہے، پورے مجمع کیوں بھی ہے، اللہ اس مبارک رات کی نسبت پر قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کی ایسی رات ہے، میری بہنوں، تم یوں کہو گی کہ مفتی راشد اللہ تمہیں اس لیے بٹھلایا تھا کہ سب جوالی والوں کو جنت والا بنا دیجئے، جنت میں پہنچانے والا بنا دیجئے، ساتھ لے کر چلنے والا بنا دیجئے۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم بھی موجود ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے خوب معلوم ہے میری بہنیوں، تمہاری قربانیوں کی انتہا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ ہے، جو کچھ سب کچھ مال تھا آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہیں اور لا کر پیش کر دیا۔ زمانہ گزر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا ہے، لیٹ گئی ہیں اللہ اللہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا خدیجہ عمر ہو رہی ہے، موت کی ڈر کی نسبت پر موت سے گھبرا کر خدیجہ کیا موت سے گھبراہٹیں رو رہی ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول نہیں۔ پھر میں اللہ کے رسول میں اس لیے روتی تھی، میں مکے کی رئیسہ تھی، سب سے بڑی مالدار میں تھی، اللہ کے رسول مکے میں کتنا میرے پاس مال تھا کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ کے رسول میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میرا مال ضائع ہونے والا تھا، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک تو نکاح کیا ہے، جنت میں ساتھ رہوں گی، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے خوشی ہے
بات کی کہ اگر یہ مال ضائع ہو جاتا، خوشی ہے اس بات کی آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان ہو گیا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ جب کبھی ہم میل دل تھے ہم میں یہ تاثیر تھی، جب کبھی ہم میل دل تھے ہم میں یہ تاثیر تھی، اور ڈال دی جس پر نظر اس کو بنا کر لیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوں گی، وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوں گی، وہاں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوں گی، وہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوں گی۔ میری بہنوں، تمہیں کیا جواب دینا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا تھا۔ اللہ کا سلام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آج میں کوئی وحی لے کر نہیں آیا، بلکہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ کہا ہے اس سے اللہ رب العالمین خوش ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جاؤ خدیجہ سے میرا جا کر سلام سنا دو۔ میں اس حال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک ہماری ان بہنوں کو، اللہ پاک ہماری ان بیٹیوں کو جو مولانا بہت ہارڈ طریقے سے علاج کی راہ اختیار کر رہے تھے، مگر میرے مولا اب حالات ایسے ہیں کہ ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے دعا کی جائے گی، فکریں کی جائیں گی، اللہ سے مانگا جائے گا۔ اور میری بہنوں، تمہارا عالم تو یہ ہے کہ مکے کے چوک پر میں نے وہ جگہ دیکھی، اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت کرا دے۔ آمین بولو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی ہیں، ابو جہل نے داہنے ہاتھ میں رسی، داہنے پیر میں رسی باندھی، بائیں پیر میں رسی باندھی، ایک اونٹ ادھر کھڑا کر دیا تھا، ایک اونٹ ادھر کھڑا کر دیا تھا۔ مکے کے چوک پر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں ابو جہل نے ایسا پرچہ لے کر کھڑا ہوا تھا اور کہا تھا کہ بتا سمیہ، تجھے محمد پسند ہے یا جان پسند ہے؟ کلمہ پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور یہ بات کہتی تھی کہ آج سمیہ کی ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو سمیہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو جاتی۔ اور ہو دوانا دلی کاری اور کلمہ دلی کاری ہو، اور ایہیں اوہیں دونوں جہان، ایہیں اوہیں دونوں جہان، کلمہ دولت ساری ہو۔ ابو جہل نے ایسے زور سے برچہ مارا ہے اور اونٹ کو ادھر ہکایا ہے، ایک اونٹ کو ادھر ہکایا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ، ارے کلمہ پڑھو تو صحیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دونوں پیر ایسے بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو کر مکے کے چوک پر گر گئی۔ میری بہنوں، تمہیں ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں نہیں کہتا جو مولانا جس ہارڈ طریقے سے علاج کر کر گئے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں زیادہ تفصیل نہیں، بیریل لگائے، وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، برائی کے راستے پر بیریل لگائے، اس راستے کو بھی اختیار کیا کرے۔ تو بارات کی زینت ہے، لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے، فلاں ہے، نہ ہم نے دیکھے نہ ہمیں معلوم، ہم تو قرآن کا وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شب برات ہے، آج شب مانے رات اور برات مانے چھٹکارا، ہر گناہ سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اور آخری بات سنا کر میں چلوں، سکندر دنیا کا بادشاہ ہے،
دو بادشاہت پوری دنیا میں مسلمانوں کو دی اللہ نے، دو نان مسلم کو دی۔ مسلمانوں کو جو دی تو ایک تو دو سین سے ہیں، دو نون سے ہے۔ سین سے جو ہیں وہ مسلمانوں کو دی ہیں، سکندر ذوالقرنین۔ کیا بھائی؟ زور سے بولو، ارے کیا بتاؤ گے گھر جا کے؟ سکندر، ارے سکندر ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تو ہو گئی مسلم۔ دو ہیں نان مسلم، نمرود اور بخت نصر، یہ ہیں نان۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ان چار میں سے ایک کی بات سنانی ہے۔ سکندر کو یہ خواہش ہوئی کہ میں آب حیات دیکھو کہاں ہے۔ آب حیات جب وہ پہنچا تو آب حیات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی پی لے نا تو پیتے ہی بس آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانس چلتا رہے گا۔ تمہیں چاہیے آب حیات؟ تمہیں چاہیے کیا؟ بتاؤ جوالی والو۔ ابے بھیا اس زندگی سے کیا فائدہ جس سے آنکھیں تو بند ہو، سانس چلتا رہے، اس سے تو موت ہی اچھی ہے۔ تو بہرحال سکندر گیا تو سکندر اور اس کے ساتھیوں کو اور آواز یہ آئی جو یہاں سے لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آفتاب بابو چلے گئے آگے بولو، جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو یہاں سے نہیں لے گا بولو وہ بھی پچھتائے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ سنا انہوں نے کہا پہ لینے سے فائدہ کیا؟ ہمیں تو پکا معلوم ہے کہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر ہے، ہمیں تو یقین ہے۔ اللہ خود فرمانا ہے لیلۃ مبارکہ، ہم تو مانگیں گے اور سر سجدے میں رکھ کر دے۔ کون سی دعا اللہ نے تیری نہیں مانگی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سیکھ، آدم علیہ السلام سے مانگنا سیکھ۔ اللہ اللہ اللہ، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، اور کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، اور بے سوالی میں نہ خالی جائے گی، اور دل کی بات آنکھوں میں پالی جائے گی، اور یوں نظر مجھ پر تو ڈالی جائے گی، اور میں جو دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی۔ یہ آدم کی دعا ہے، دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدر میں دیکھو، اللہ 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 اللہ، 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، 3000 فرشتے، نہیں نہیں نہیں، 4000 فرشتے نہیں، 5000 فرشتے نہیں، میرے محبوب سر اٹھا، جو کچھ مانگے گا پورا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں مجھے زیادہ عرض نہیں کرنی، اللہ سے مانگنا ہے تو ایسے نہیں۔ ویسے کچھ ہوا ہے بچہ کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو سمجھ میں بات نہیں آتی، تجھے بچہ نہ دیکھ رہا تھا؟ اجی روٹی پکا رہی تھی میں، دیکھ تو لو ذرا، بچے کا حالت، چھوڑ دے روٹی بعد میں دیکھی جائے گی، بچے کو دیکھ۔ اوہ، ماں کے سینے میں دودھ نہیں تھا، ماں کے سینے میں تو خون تھا۔ جب اس کی طلب ہوئی ہے، اس کی طلب سے ماں کے سینے کے خون کو اللہ رب العالمین نے دودھ میں کنورٹ کر دیا۔ او سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ایسا اللہ سے مانگنا سیکھو جیسے آدم نے مانگا، ایسے مانگنا سیکھو جیسے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سیکھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ رب العالمین، جیسے آدم نے مانگا اللہ، جیسے تیرے محبوب نے جنگ بدر میں مانگا اللہ، ہمیں ایسی ہماری نسبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات کہ جو یہاں لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے تو وہ لے لیا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ اس میں آئے روشنی میں، تو جن لوگوں نے لیا تھا تو ہیرے تھے، جواہرات تھے، سونا تھا، چاندی تھی، مونگے تھے، لولو تھے، زبرجد تھے، اور کیا کیا سونے کے لاکٹ تھے، مت پوچھئے، برا حال تھا۔
جو بالکل نہیں لائے تھے وہ یار میں کیا موت آ گئی تھی یار، کم از کم کچھ تو لے آتے یار، ایسا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین خاص طریقے سے یہ باتیں جو ہوئی ہیں، کچھ رونے کی کچھ ہنسی کی، میرے بہنوں آخر میں ہم یہ کہیں گے، حالانکہ ہمیں کوئی کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ آدھا دین تم سے آیا ہے، مگر ہم نے وہ بات کہہ دی تھی، ہم پھر سے کہیں گے کہ اپنے قرآن پاک کی اصلاح کرو۔ ویسے نہیں جیسے قرآن پاک تم پڑھتی ہو، تمہارا دین تمہارا آدھا آیا ہے، آدھا دین تم سے ملا ہے، ہمیں کیا آتا تھا؟ معیشہ صدیقہ میں مجھے جواب دینا ہے، اللہ کو ایسا مت کرو، میں بھی 60 سال کو پہنچ گیا ہوں، اب میں کوئی تمہارا جیسا تو نہیں رہ گیا ہوں۔ وہاں پہ چاندی نہیں، وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جب تم پڑھتی تھی تمہارے نغمات تھے تو اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اور آج میں حقیقت کہتا ہوں، کہہ دوں یا نہ کہوں، بچوں کا عالم تو لے ہے، الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین، یہاں کا نعبدو ہاں کا نستعین، یہ نوجوان کا عالم ہے۔ اور ابھی 1.5 مہینے کے بعد ایک عید آنے والی ہے، تو دیکھو اس کے کپڑے اس سے اچھے، اس کے کپڑے اس سے اچھے، اس کے کپڑے اس سے وائٹ، وہ دبئی کا، وہ سعودی کا، وہ فلاں کا، اور کر کیا رہا معلوم ہے؟ دیکھو کہانی باندھی، پتہ ہے کیا؟ وائٹ کلر کے کپڑوں کو دیکھا، اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اب کہیں باندھے کا بھی ان کو نہیں باندھنے کا ہے تو رکعت پیدا ہو گئی کہ یہ عالم ہو رہا ہے، اس کام نہیں چلے گا۔ یہ تو یوں کہہ رہی ہیں، اللہ نے کیا کہے، ہم تو چاروں کلیوں سے رڑکا لیں، چاروں کلیوں سے رڑکا لیں، چاروں کلیوں سے نہیں رڑکنے کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مجھے اوریجنلٹی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اوریجنلٹی چاہیے، اور سب کا تو نہیں کہتا ہوں، مگر پھر بھی وہ جھول تو ہے۔ الحمدللہ رب إياك نعبد وإياك نستعين۔ قرآن پاک کی اپنے گھروں میں اصلاح کرو، نوجوانوں تیاری کرو، بوڑھو اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، CCTV کیمرے میں آ رہا ہے، قیامت ہوگی، ہم موجود ہوں گے، ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جس نے میرے محبوب، یہ میرا آئیڈیل، جس نے میرے محبوب کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، بیریل جبرائیل اٹھا دو، بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دو۔ میرے محبوب سے جس نے صورت کو میچنگ نہیں کیا ہوگا، جاؤ، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، جہنم میں پھینک دو۔ اور کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے۔ اور سبحان اللہ تو کہو، اور میں محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، سبحان اللہ کہتے رہو۔ اور تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں، اور تیرے محبوب کی یار وہ شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یار وہ شباہت لے کے آیا ہوں، اور حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں اگر میں نے کوئی بات تیرے محبوب کی نامناسب کہی ہو، اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے آج پہلے آسمان پر آپ آ گئے ہیں سورج غروب ہوتے ہی، اللہ پاک میری طرف سے مجھے معاف فرما دے۔ جوالی والوں، میں اگر جوالی میں 60 سالہ عمر کو نہ آتا تو اپنی زندگی کا سفر ادھورا سمجھتا۔ یہ ہمارے حافظ خلیل صاحب، مولانا سلیم صاحب نے میرے اوپر کرم فرمائی کی کہ میں آج جوالی کلام میں آ گیا۔ اللہ پاک پورے جوالی کلام والوں کو، سورے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو آقا
نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو بہت مختصر وقت میں کی ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی۔